جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم انتظار حسین کے ایک افسانے مور نامہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جو کہ ان کے افسانوی مجموعے شہرزاد کے نام میں موجود ہے۔ دوستو آج پاکستان میں 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جا رہا ہے، جو کہ 1998 میں کیے گئے ایٹمی تجربات کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ یہ ایٹمی تجربات پاکستان نے بھارت کے ایٹمی تجربات کے جواب میں کیے تھے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سپر پاور ملک جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم میں جاپان پر ایٹمی بم گرا کر لاکھوں لوگوں کی جان لے چکا ہے۔ تو دنیا کی تاریخ میں اگرچہ بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، مگر ان کے اثرات صرف ایک خاص وقت تک ہی محدود ہوتے تھے۔ مگر سائنس اور ٹیکنالوجی نے آج انسان کو وہ طاقت عطا کر دی ہے کہ جو چند ہی لمحوں میں پوری دنیا کو نیست و نابود کر سکتی ہے۔ مختلف جنگی ہتھیاروں کے تجربات نے جہاں ماحول کو آلودہ کر دیا ہے، وہاں یہ ایٹمی ہتھیار اپنے اندر وہ صلاحیت اور طاقت سموئے ہوئے ہیں، وہ تباہی کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی اس دنیا کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ افسانہ بھی مور نامہ اسی مسئلے کو اجاگر کرتا ہے، اور یہ آج کی گفتگو میں ان معصوم پرندوں، جانوروں اور بے زبانوں کے نام کرتا ہوں کہ جن کا جنگوں سے اور ایٹمی ہتھیاروں سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر وہ بھی ان کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ انتظار حسین نے افسانہ مور نامہ میں بھارت اور راجستھان میں کیے گئے ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات اور اس کے مضر اثرات کو موضوع بنایا ہے۔ اس تجربے کے باعث راجستھان سے پرندوں، خاص کر موروں کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ اس افسانے کا دائرہ کار صرف راجستھان کے تجربات اور موروں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ انتظار حسین نے اس افسانے کو دیو مالائی اور اساطیری رنگ دینے کے لیے مہابھارت کے اساطیر کا استعمال کیا، یعنی کہ انڈین میتھالوجی کا بھی استعمال کیا، اور اس افسانے کا دائرہ کار جو ہے وہ خاصی وسعت اختیار کر گیا۔ اس افسانے کو ماضی کے سفر کے واقعات، مشاہدات اور واردات کے ذریعے پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ افسانہ نگار جو ہے وہ اس افسانے میں سفر کرتا ہوا ماضی میں کھویا ہوا نظر آتا ہے، اور اپنے خوابوں میں پورے ہندوستان کا سفر کرتا ہے، اور ابتدا میں وہ جے پور کے سفر کی اسی یاد کو بھی پیش کرتا ہے جو کہ انہوں نے سفر کیا تھا، تو انہیں وہاں بہت سے مور جو ہے وہ دیکھنے کو ملے تھے۔ مگر ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کے بعد انتظار حسین کو وہ مور دوبارہ نظر نہیں آئے۔ انتظار حسین لکھتے ہیں، اور جب میں نے اس سفر کو یاد کیا تو میری ساری فضائی یاد موروں سے بھر گئی، اور میں حیران ہوا کہ اچھا وہاں اتنے موروں سے میری ملاقات ہوئی تھی، جیسے راجستھان کے سارے مور میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہوں۔ مگر اب وہاں کیا نقشہ ہوگا؟ میں دھیان میں پھر اس دیار کی طرف نکل جاتا ہوں، میں حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہوں، نہ کوئی مور دکھائی پڑ رہا ہے، نہ ان کی جھنکار سنائی پڑ رہی ہے۔ تو دوستو انتظار حسین نے اس افسانے میں جنگ سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی کو بھی ظاہر کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین، فضا، پانی، پرندے اور معصوم جانور بھی بے حد متاثر ہوئے۔ مثلاً انتظار حسین ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگوں نے پانی کو بھی آلودہ کیا، اور پانی میں رہنے والے جانداروں کو اور پرندوں کو بھی بہت متاثر کیا۔ مثلاً لکھتے ہیں، سمندر کے شفاف پانی میں گھلتا ہوا گاڑھا پٹرول، پانی کی رنگت بدلتی چلی جا رہی ہے، پٹرول کی آلودگی سے کچھ سیاہی مائل نظر آ رہا ہے، اور اجاڑ ساحل پہ ایک اکیلی مرغا بھی اس آلودہ پانی میں نہائی ہوئی ساکت بیٹھی حیرت سے سمندر کو تک رہی ہے۔ جو پانی کل تک اس کے لیے امرت کا مرتبہ رکھتا تھا، آج زہر بن گیا ہے، اس کے پر بھاری ہو گئے ہیں کہ اب وہ اڑنے جوگی نہیں رہی، اور زہر جیسے نس نس میں اتر گیا ہو۔ دوستو انتظار حسین نے جنگوں سے پیدا شدہ سنگین صورتحال کو دکھا کر ماحول، جانوروں اور معصوم پرندوں پر اس کے مہلک اور جان لیوا اثرات کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ انتظار حسین موروں کی تلاش میں ماضی میں بہت پیچھے نکل جاتے ہیں، اور ہزاروں برس قبل لڑے جانے والی جنگ یعنی کہ مہابھارت کی وہ مشہور جنگ انہیں یاد آ جاتی ہے کہ جس میں آج کے دور کی طرح ہی ایک گیانی کے پاس ایک ہتھیار برہم استر تھا۔ اس برہم استر کے استعمال سے تباہی و بربادی یقینی تھی۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سورماؤں کے استاد وروناچاریہ کے پاس وہ خوفناک ہتھیار بھی تھا جسے برہم استر کہتے ہیں۔ دیکھنے میں گھاس کی پتی چل جائے تو وہ تباہی لائے کہ دور دور تک جیو جنتو کا نام و نشان نہ دکھائی دے۔ دوستو اس ہتھیار کا راز دروناچاریہ نے صرف اپنے خاص چیلے ارجن کو بتایا تھا، اور دونوں نے قسم کھائی تھی کہ کسی بھی صورتحال میں اس ہتھیار کا استعمال نہیں کریں گے،
مگر جب دروناچاریہ کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے اس برہم استر کو چلانے کا جو راز تھا وہ اپنے بیٹے اشوتتھاما کو بتا دیا، جس نے جنگ کے دوران قسم توڑنے کی کوشش کی اور اس ہتھیار کو چلانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کرشن جی بھی ارجن کو برہم استر چلانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ چنانچہ جنگ کی اس تباہی کو دیکھ کر ایک رشی اپنی تپسیا چھوڑ کر اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پہ جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی تھی۔ ارجن اس رشی کو دیکھ کر برہم استر چلانے سے رک جاتے ہیں، مگر اشوتتھاما اس وقت تک وہ برہم استر چلا چکے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اقتباس سماعت کیجیے گا۔ پر اشوتتھاما ڈھٹائی سے بولا کہ اے مہاراج، میں نے تو استر چلا دیا، اسے واپس لینا میرے بس میں نہیں ہے، بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اس کی سیما بدل دوں۔ سو اب یہ استر پانڈووں کی سینا پہ نہیں گرے گا، پانڈووں کی استریوں پہ گرے گا۔ جس سے گربھ رہا ہے اس کا گربھ گر جائے گا، جس کی کوکھ میں بچہ پل رہا ہے وہ بچہ مر جائے گا، پانڈو ستان کا اس پرکار انت ہو جائے گا۔ تو کرشن جی اشوتتھاما کو بددعا دیتے ہیں کہ تو نے ہزاروں بچوں کا خون کیا، اس لیے تو 3000 برس تک خون میں لت پت اکیلا جنگلوں میں بھٹکے گا۔ یہی صورتحال ہمیں دوسری جنگ عظیم میں اس وقت دیکھنے کو ملتی ہے جب ایک سپر پاور ملک کی جانب سے جاپان پہ بم گرایا گیا تو اس کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی معذور پیدا ہوئی اور ان کو جسمانی طور پہ بہت سے امراض لاحق ہوئے، وہاں پر جو ہے وہ گھاس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہی صورتحال ہمیں مہابھارت کی جنگ میں دیکھنے کو بھی ملتی ہے، یعنی کہ یہ جو ایٹمی ہتھیار ہیں، ان کی تجربات ہیں اور ان کا استعمال ہے، وہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہاں پہ انتظار حسین سوال اٹھاتے ہیں کہ مہابھارت کی جنگ کے دوران بہت سے گیانی اور مہان لوگ موجود تھے، مگر کسی نے بھی اس جنگ کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ٹھیک اسی طرح آج کے دور میں بھی بڑی بڑی عالمی طاقتیں بھی موجود ہیں جو کہ امن کا جو ہے وہ راگ الاپتی ہیں، خود کو امن کے ٹھیکیدار کہتی ہیں، مگر جنگوں میں خود بھی وہ ایٹمی ہتھیار چلا چکی ہیں اور لاکھوں لوگوں کی جان لے چکی ہیں، مگر ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور استعمال کے خلاف وہ کوئی آواز جو ہے وہ بلند نہیں کرتے۔ شکریہ۔